الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وإذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی منزل یعنی موت کے بعد جو انسان کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے قبر، ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ انسان کو موت دیتا ہے پھر اسے قبر میں بھیج دیتا ہے. اس قبر کی منزل کو آسان کیسے بنائیں؟ گزشتہ 2 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ 4 کام ہیں. ان 4 کاموں کو انسان ایک ایمان والا، صرف انسان نہیں، ایمان والا، ان 4 کاموں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ تعالی قبر کی منزل کو آسان کر دیں گے اور قبر میں اس کے لیے ایک اچھا ساتھی ہوگا اور قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گی. ان 4 کام میں سے پہلا کام تھا کہ آدمی نماز کی پابندی کرے. نماز کے فضیلت میں بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، لیکن ہمیں ان فضیلتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے اللہ ہم سے ایک ہی فضیلت بیان کر دے، حضور ہم سے ایک ہی فضیلت بیان کر دے تو ہم اگر پکڑنا چاہیں، پابندی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب جتنے احادیث، جتنی آیات ہے، سب کو اس مختصر وقت میں اس منبر پہ بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ناقابل ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ نماز. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اپنی قبر کی منزل کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیٹ کے اندر جب بھی کوئی رزق ڈالنا ہے، کوئی چیز کھانا ہے تو ہمیں اپنے پیٹ کے اندر حلال کھانا، حلال روزی ڈالنا، حلال روزی کا اہتمام کرنا. اور صرف اپنے کو نہیں، اگر جو شخص باپ ہے یا کوئی شخص گھر کا پورا مالک ہے تو اس کے انڈر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو حلال رزق، حلال روزی کھلانا اس پر واجب ہے کہ وہ ان سب کو حلال روزی کھلائے. یہ حلال روزی آدمی کو کمانے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کرنا ایک آسان کام ہے. ایک غلط کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، آدمی کو ایک لذت ملتی ہے، لیکن اسے چھوڑنا یعنی اس حرام کو چھوڑ کر حلال کام کرنا یہ آدمی کو ایک مشقت ہوتی ہے. اللہ اسی کے بارے میں قرآن کریم 28ویں پارہ کے 17ویں صفحہ میں سورہ طلاق کی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص حلال روزی کے لیے
परेशान होता है, जो शख्स हलाल रोजी के लिए मशक्कत झेलता है, जो शख्स हलाल रोजी के लिए तरह तरह की दुश्वारियां काटता है, तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त करता है, कहीं उसे बज़ाहिर देखने में नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हराम खोरी नहीं करता, हराम की कमाई नहीं कमाता, वो हलाल कमाई करता है, हलाल रोजी अपने बच्चों को खिलाता है, हलाल रोजी अपने पेट में डालता है। उसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि दुनिया के अंदर मैं उसे क्या बदला दूंगा, मरने के बाद तो वो अल्लाह मरने के बाद इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत, एक जो सबसे कम क्वालिटी में जन्नती रहेगा, सबसे छोटा जन्नत जिसे कह लीजिए सबसे छोटी जन्नत, वो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत होगी, वो अल्लाह ताला मरने के बाद देगा। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह उसे क्या देगा? कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स अल्लाह से डरकर अल्लाह से तक़वा इख्तियार करके हराम खोरी से बचता है, हलाल रोजी कमाता है, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाता है, तो अल्लाह ये फरमाता है कि जब भी वो कहीं फंसेगा, कहीं किसी मोड़ पर फंस जाएगा, कोई दुश्वारी होगी, अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, मैं उसके लिए रास्ता निकाल दूंगा, उसके लिए मैं रास्ता बना दूंगा, यानी रास्ते को अल्लाह आसान कर देगा, उन दुश्वारियों को अल्लाह आसानी बदल देगा। ये पहला इनाम है। दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसके लिए आज इंसान, आज एक ईमान वाला हराम कमाई करता है, उसी के बारे में अल्लाह फरमाता है कि तुम रिस्क कमाने के लिए रोजी तुम्हारे पास ज्यादा आ जाए, इसीलिए तो हराम कमाई कमाते हो, इसीलिए तो हराम कमाई कमाते हो कि तुम्हारे पास दौलत ज्यादा आ जाए, तुम अपने बच्चों के पेट पाल सको। अल्लाह कह रहा है कि तुम अगर तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरकर हराम कमाई को छोड़ोगे, अल्लाह कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि तुम उसका गुमान नहीं कर सकते। ये रोजी हमारे पास आ कहां से गई, तुम सोचे भी नहीं होगे, पूरी रात गुजर जाएगी सोचते सोचते कि सुबह क्या खाएंगे, अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा कि पूरी रात जो हम सोचे हैं वो सोच नहीं पाएंगे कि वो रोजी हमारे पास कहां से आने वाली है। और जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है, और अल्लाह जिसके लिए काफी हो जाए, पूरी दुनिया के इंसान मिलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह किसी को कोई मशक्कत, कोई तकलीफ देना चाहे तो अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। ये एक दूसरा काम है कि आप भी अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाए। अगर हमारे पेट में हराम रोजी जा रही है, सूदी लेन देन है, धोखाधड़ी से हम पैसा कमाते हैं, जो काम करते हैं उसमें धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जो चीज 400 रुपए की है उसे हम 500 रुपए की बताकर बेचते हैं, तो ये हराम खोरी होगी। ये जो हमारे पास कमाई है ये हराम है। इसका ये मतलब नहीं कि हम 400 का ले उसे 400 का आगे बेच दें। मतलब ये है कि आपने कोई सामान बाजार से लाया, 400 रुपए का आपको पड़ता है, आप आगे वाले को कहिए भैया मैं आपको 500 रुपए के दूंगा, अब मुझे कितने का पड़ा है उससे आपको मतलब नहीं। अगर आपको ये दाम पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो आप 500 रुपए में लीजिए, बिला वजह की 400 रुपए वाले सामान को हम ये ना कहें कि अरे 490 का था हमें के पड़ा था, तुम्हें कहां से 480 के दी। ये नहीं कहना है, क्या उससे ये कहना है कि 500 रुपए का हम देंगे, अगर आपको पड़े तो लीजिए, वरना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये हम उससे जो झूठ बोलेंगे ये माल हमारे लिए हराम हो जाएगा। तो अल्लाह उसके लिए 2 इनाम देगा, जो हलाल रोजी अपने बच्चों को खिलाए। और हम ये अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं कि अपने बच्चों को हमें रोजी देना पड़ता है, उसके लिए हलाल कमाई करनी पड़ती है। ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है। हदीस में आता है कि अपने बच्चे को भी हलाल रोजी खिलाना ये भी सदका है। ये अल्लाह के यहाँ एक ऑफर है कि आदमी अपने ही पास रख रहा है पैसा, अपने बच्चे को खिला रहा है, लेकिन फिर भी उसे सदका का सवाब मिल रहा है। ये एक इबादत है, बहुत अहम इबादत है। आज यही वजह है कि हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो नालायक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेट में
حلال اور حرام دونوں روزی مل کر پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا ہے، وہ نالائق بن جاتا ہے۔ اس لیے حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قبر کی منزل کو آسان بنائیں، اپنی قبر کو ہم جنت کا ایک باغ بنائیں، تو ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے میں 3 آیت پیش کروں گا، بہت سی آیات ہیں، میں 3 آیت پیش کروں گا کہ اللہ جب والدین کی فرما برداری، یہ تیسرا کام ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اللہ اپنے عبادت یعنی اپنی وحدانیت کے بعد والدین کا ذکر کرتا ہے۔ 3 آیت میں پیش کروں گا۔ پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت سورہ نساء کے اندر ہے، 5ویں پارہ کے اندر 3رے صفحہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا جو اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اپنے والدین کی حسن سلوک کرے، اس کے لیے کامیابی۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا 15ویں پارہ کے 3رے صفحہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، قضا کہتے ہیں فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ حکم دے دیا، تاکیدی حکم دے دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 آیت میں نے جو مختصر وقت میں پیش کیا، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو والدین کے بارے میں ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کیا، اللہ نے اسے تفصیل سے ذکر کیا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی اگر بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جائے اور تو اس وقت موجود ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر وہ تم سے کہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو، بیٹا مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میری طبیعت خراب ہے، دوا لا دو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو اوف مت کہنا، جو آج ہمارے بھاشا میں کیا ہے اوف، ہمارے لوہتا میں اس کو کہتے ہیں اوف، ہرتا میں کے کہنا کو کمر رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف، قرآن اف یہ سب سے ہلکا الفاظ ہے جس سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے جب اتنا ہلکا الفاظ جس سے سب سے کم تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں نے منع کر دیا تو انہیں تکلیف دینا، اس سے بڑی تکلیف دینا یہ تو سراسر حرام ہوگا۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف نہیں کہنا ہے، تکلیف کے جملے نہیں کہنا ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے زبان میں بات کرنی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہوا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے جھک جاؤ۔ جھک جاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں سجدہ کرو رکوع کرو، نہیں، جھکنے کا مطلب ادب کے دائرے میں کھڑے رہو، کوئی کام کہو ادب کے ساتھ ان کے کام کو سنو۔ وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے بارے میں تم اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور مجھے بڑا کیا، ہمارے لیے روزی کمائی اور ہمارے روزی کا یہ ذریعہ بنے، تو بھی ان کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ والدین میں سے ایک والد کا الگ مقام ہے اور والدہ کا الگ مقام ہے۔ والدہ کا مقام 3 درجہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم 26ویں پارہ کے 2ویں صفحہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ یہ 3 طرح سے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح کی آیت سورہ لقمان 21ویں پارہ 11ویں صفحہ میں بھی ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے وہاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ کہنا چاہتا ہے ماں کا درجہ کس طرح تین اعتبار سے بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے۔ کوئی شخص ایک چھوٹا سا موبائل جو 200 گرام کا ہوتا ہے کسی سے کہے کہ تم 1 گھنٹے تک اس ہاتھ پر لے کر کھڑے رہو تو اس سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اور ایک بچے کو ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک کیسے پالتی ہے، اور اسی کے ساتھ کمرے میں جھاڑو بھی لگانا ہے، برتن بھی دھلنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سب کام ہے، اور 9 مہینے تک وہ کیسی جھیلتی ہے۔ یہ ایک درجہ اس لیے بڑا ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، باپ نہیں رکھتا اپنے پیٹ میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جلتی ہے، یعنی جو پیدا ہوتے وقت بیٹے کو پیدا ہوتے وقت پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو باپ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ دوسرا درجہ اس لیے ماں کا بڑا ہے۔ تیسرا درجہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اپنی چھاتی سے لگا کر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 درجہ ماں کا بڑا ہوا ہے۔ اور آج کا نوجوان اس میں جب میں کوئی بات بولوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے بہت پاسا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو میں بھی بہت پاسا نہیں ہوں، ہر انسان ہر نوجوان اس وقت جو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے نوجوان کے دل میں ماں کی اوقات، ماں کی حیثیت تو اپنے پیر کے جوتے کے برابر ہے، اور باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ باپ سے پیسے لینا ہے۔ کوئی تہوار پڑ گیا باپ سے پیسے لے کر کپڑا لانا ہے، کہیں شادی ہو گئی باپ سے پیسے لینا ہے۔ اگر کوئی ہم باپ کو تکلیف دیتے تو باپ ہمیں مار بھی سکتا ہے، لیکن ماں کچھ نہیں بولتی، اس لیے ماں کا کوئی احترام نہیں رہا ہے۔ آج یہ ہمارے ہم نوجوانوں کے اندر کوئی ماں کا احترام نہیں رہ گیا، حالانکہ ماں کا درجہ باپ سے 3 درجہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو چھوڑ دیں۔ ایک واقعہ ہے، لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور ایک شخص نے، یعنی ایک باپ تھا، اس کا بیٹا آیا اور ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے۔ یہ کوئی کہیں سنی بات کہانی نہیں ہے، واقعہ کہتے ہیں حقیقت۔ تو اس کے باپ نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ یہ اپنی ماں کا صرف احترام کرتا ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں کرتا۔ تو اس بیٹے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں ماں کا پیر دباتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کیا کہا، یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت میں جاؤ کیسے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب باپ دروازہ ہی نہیں کھولے گا تو تم جنت میں جا کیسے پاؤ گے؟ اس لیے باپ کی بھی خدمت کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے ماں ہی کی خدمت کرنی ہے، دونوں کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے گناہ کا عذاب اور اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، آج بھی یہاں پر بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور جو 40-45 سال کی عمر والے بھی ہیں، وہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرتا تھا آج اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا ہی کر رہا ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا عذاب اور سخت سزا ہے کہ اس کو دنیا ہی میں اللہ دکھا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو کر مر جاتا ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی فرض ہے۔ یہ دوسرا کام، یہ 3 کام ہو گئے، نماز، اور اس کے بعد اس کے حلال روزی، اور تیسرا کام اپنے والدین کی فرما برداری اور اس کے ساتھ فرما برداری اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ چوتھا کام جس کی وجہ سے ہماری قبر آسان ہو سکتی ہے، چوتھا کام یہ ہے